السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک دستک دے رہا ہے اور الحمدللہ ہر کوئی رمضان المبارک کے روزہ رکھنے اور قیام اللیل وغیرہ سے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ ایسے میں ایک چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم رمضان میں اپنا شیڈول اور اپنا ہدف مقرر کریں کہ ہمیں رمضان میں کیا کیا کرنا ہے، کیونکہ ہدف کی تعیین کے بعد منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ بغیر ہدف کے زندگی گزارنا صحرا میں زندگی گزارنے کے مانند ہے جس کی کوئی منزل نہیں۔ میرے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو میں کچھ اہداف آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں تاکہ اس پر عمل کر کے ہم اور آپ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ نمبر 1، رمضان المبارک کے اہداف میں سے پہلا ہدف تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے۔ اللہ رب العزت کے قرآن میں یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ امام سعدی رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روزہ تقوی کے اسباب میں سے بہت بڑا سبب ہے، کیونکہ روزہ میں انسان اللہ رب العزت کے حکم کی پیروی کرتا ہے اور منع کی گئی باتوں سے دور رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تقوی ہی تو ہے کہ روزہ دار روزے کی حالت میں اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے کھانے پینے، جماع اور دوسرے نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے رک جاتا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ اللہ رب العزت اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے چھپ کر کھانے سے بھی اپنے آپ کو روک کر رکھتا ہے اور عام دنوں کے بالمقابل کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کے بارگاہ میں دعا و فریاد کرتا ہے۔ یہ سب تقوی ہی تو ہے۔ دوسری چیز جو دوسرا ہدف ہے وہ ہے مغفرت کا حصول۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس مبارک مہینے میں بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن وہ شخص بہت ہی بڑا محروم اور بد نصیب ہے جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا مگر وہ مغفرت سے محروم رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں، وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ۔ اور ایسی ہی دوسری روایت میں جسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک شہر رمضان ولم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ۔ یہ دوسرا ہدف ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جس کو حاصل ہو جائے، جس کو مل جائے، تو وہ اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرے، بخشش مانگے تاکہ اللہ رب العزت اسے جہنم سے دور کر دے۔ ایسے ہی تیسرا ہدف وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس سے ہدایت کو تلاش کریں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہدایت کا سر چشمہ کہا ہے، کیونکہ یہ قرآن انسان کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا
جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل میں فرق کرنے کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے ہم رمضان المبارک کے مہینے میں صرف قرآن کریم کی تلاوت ہی نہ کریں بلکہ قرآن کریم کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور ہدایت کو تلاش کریں۔ چوتھا ہدف وہ یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کو تلاش کریں۔ یہ شب قدر اللہ رب العزت کی جانب سے امت مسلمہ پر خاص رحمت ہے کہ بندہ مومن اس رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں اللہ رب العزت کے حضور دعا و فریاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اور اس کے ذریعے شب قدر کو تلاش کرتا ہے۔ یہ شب قدر، اس کی فضیلت کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں قیام کیا اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایسے ہی 5واں ہدف وہ یہ ہے کہ ہم روزہ سوچ سمجھ کر کے رکھیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ روزہ کے ضروری مسائل اور روزے دار کو جس ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے اس کو جانے، اس کی واقفیت رکھے۔ یہ نہیں کہ مسلم گھر میں پیدا ہوا ہے، اپنے آبا و اجداد کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے وہ ان کو دیکھ کر کے روزہ رکھ رہا ہے، نہیں، بلکہ ان روزہ کے احکام و مسائل، اس کے ثواب کی واقفیت رکھے، کیونکہ اگر وہ روزہ کے احکام و مسائل کو جان لے گا تو ہر طرح کے وسوسے اور شبہات سے محفوظ رہے گا، اور ایسے ہی اس رمضان المبارک کے مہینے میں ثواب حاصل کرنے کی جو لگن ہے، جو تڑپ انسان کے اندر ہوتی ہے، وہ بڑھ جائے گی۔ اور اس کو جاننے کے لیے، روزہ کے احکام و مسائل کو جاننے کے لیے قرآن و سنت کے جانکار علماء کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کی کتابوں کو پڑھیں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں علماء کرام نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ موجودہ وقت میں اردو زبان میں مولانا عبد المنان سلفی رحمہ اللہ کی کتاب تحفہ رمضان المبارک بہت ہی مفید ہے، اور ایسے ہی عربی زبان میں پروفیسر احمد مشال غامدی حفظہ اللہ کی کتاب الجواہر الحسان بھی کافی مفید ہے۔ یہ کتاب اردو میں ترجمہ ہو کر کے منظر عام پر آ گئی ہے۔ چھٹا ہدف وہ یہ ہے کہ روزہ دار اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے روزے کی حفاظت کرے۔ روزہ دار کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دن بھر کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جائے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ہاتھ، پیر، زبان وغیرہ سے بھی روزے کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص روزہ کی حالت میں جھوٹ اور بیہودہ باتوں سے نہ بچے، اس پر عمل کرنے سے باز نہ آئے، تو اللہ رب العزت کو اس بات کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ جو شخص بیہودہ اور لغو باتوں سے نہیں بچے گا اس کے حق میں صرف بھوک اور پیاس ہی آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے بارے میں فرماتے ہیں رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات روزہ دار کو اس کے روزہ سے بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور رات میں قیام کرنے والوں میں سے اکثر کو رات جاگنے کے علاوہ کچھ نہیں ملتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک کے بعض اہداف ہیں جنہیں ہر مسلمان کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان اہداف پر عمل کر کے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔